کہ میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، کہ میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے، اور وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، اور وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر۔ ارے وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے، وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے۔ تو آئیے حضرات، اب ایسے شخصیت سے آپ سب کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں جو اس مدرسے کے اساتذہ حضرت مولانا افضال الحق صاحب ندوی سے دعوت سخن دیتا ہوں کہ آج میں بہترین ایمانی حقانی نفسانی بیانات سے خابدہ قوم کو بیدار کرے، اس شعر کے ساتھ کہ قسم رب کی بوتوں کا کارخانہ جاگ جاتا ہے، قسم رب کی بوتوں کا کارخانہ جاگ جاتا ہے، شیاطین لشکروں کا آشیانہ جاگ جاتا ہے، اب عمر کو تیز لے کر آنے کی کیا ضرورت، عمر کے نام سے تو سارا زمانہ جاگ جاتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ وقال تعالى في موضع آخر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، اور كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پیارے عزیز طلبہ، خصوصاً آپ سے ہی مخاطب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا بہت بڑا مقام رکھا ہے، اور اتنا بڑا مقام رکھا ہے کہ سب سے پہلی سورت یا پہلی آیتیں نازل ہونے والی 5 آیتیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو ظاہر کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، جو ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اور وحی کا سلسلہ جب شروع ہوا غار حرا میں، تو سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو پہلے، یا یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، رمضان کے روزے رکھو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، یا ماں باپ کے حقوق ادا کرو، بلکہ سب سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ دلائی وہ ہے علم۔ یہ پڑھ، اللہ کے نام سے جو نہایت مکرم اور معزز ہے، اور انسان کی تخلیق کی طرف بھی اشارہ کر دیا تو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، تو خون کے ایک لوتھڑے سے بنایا گیا ہے، لیکن اس کی طرف بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سب سے پہلے علم کو لیا تو اسی علم کے حاصل کرنے والے ہم اور آپ ہیں. وہ علم دین ہے. ہم یہاں قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہیں, قرآن کی تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں, حدیث سیکھنے کے لیے آئے ہیں. ہم شریعت محمدیہ کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ہمارا مقام بہت اونچا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, یعنی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے, تو فہو فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے, حتی یرجع, یہاں تک کہ وہ لوٹ نہ جائے. تو جب تک وہ علم حاصل کرتے رہتا ہے, وہ اللہ کے راستے میں رہتا ہے, اللہ کی حفظ و امان میں رہتا ہے. آپ لوگ تو سنتے ہوں گے, تعلیم میں بھی, فضائل اعمال میں بھی تعلیم کی جاتی ہے کہ مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں. فرشتے بھی ان کے لیے پر بچھاتے ہیں. اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے, سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے, اللہ کی رحمتیں برستی ہے, فرشتے پر بچھاتے ہیں. تو آپ کا مقام بہت بڑا ہے. اللہ نے وہ مقام دیا ہے جو مقام عام لوگوں کو نہیں, ایک ڈاکٹر کو نہیں حاصل ہو سکتا, ایک انجینئر کو نہیں حاصل ہو سکتا, ایک بڑا سے بڑا سائنٹسٹ کو نہیں حاصل ہو سکتا, ایک بڑے سے بڑا چودھری کو بھی نہیں حاصل ہو سکتا, یا علم میں بہت دنیاوی علم کے اعتبار سے آگے بڑھ گیا ہو, لیکن اس کو مقام نہیں حاصل ہوگا جو آپ کو مقام حاصل ہوگا. آپ اپنے گھروں کو جاتے ہوں گے تو احساس ہوتا ہوگا, جس گلی سے گزرتے ہوں گے یا جس راستے سے گزرتے ہوں گے, آپ کو کہتے ہوں گے حافظ صاحب آئیے بیٹھیے. ایک وہاں بیٹھا ہوا کوئی اگر کھڑا ڈاکٹر ہوگا, کوئی MBBS کیا ہوا ہوگا, کوئی M.Ed کیا ہوگا, B.Ed کیا ہوا ہوگا, اور آپ وہاں موجود ہوں گے, آپ کو بیٹھائیں گے عزت کے ساتھ, اور ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ آئیے ماسٹر صاحب بیٹھ جائیے, آئیے ڈاکٹر صاحب بیٹھ جائیے, آئیے انجینئر صاحب, لیکن آپ کے سر کی ٹوپی کا اتنا خیال کریں گے یا آپ کے وضع قطع کا اتنا خیال کریں گے. ابھی آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے لیکن حافظ صاحب سے بات کرتے ہیں. احساس ہوتا ہوگا, کہیں کہیں سابقہ بھی پڑتا ہوگا. جب گزرتے ہوں گے اپنی جان پہچان کے لوگ عزت کے ساتھ بلاتے ہوں گے. یہ مقام کیسے ملا؟ اس لیے کہ علم دین حاصل کر رہے ہیں. یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ روشنی ہے, یہ دولت ہے. یہ دولت ایسی دولت ہے کہ اس کو جتنا خرچ کیا جائے یا اس کو جتنا حاصل کیا جائے, کبھی یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم عالم بن گئے, فاضل بن گئے, حافظ بن گئے تو یہ علم کا سلسلہ ختم ہو گیا. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد, کہ علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر, ماں کے آغوش سے لے کر قبر کی گود تک. یعنی جب سے آپ پیدا ہوئے ہو ماں کی گود ہی سے علم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ پہلا مدرسہ ہے. اگر ماں نیک ہوگی, ماں تہجد گزار ہوگی, ماں تلاوت گزار ہوگی, ماں دینی باتیں کرنے والی ہوگی تو اس بچے پر اثر پڑتا ہے, وہ بچہ اچھا نکلتا ہے. ماں کی گود ہی کیا ہے؟ مدرسہ ہے. اگر ماں بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے اور ایک طرف گالی بھی دے رہی ہے, شکوہ شکایت بھی کر رہی ہے, غیبت بھی کر رہی ہے, چغلی بھی کر رہی ہے, تو اس بچے کی پرورش اچھے ڈھنگ سے نہیں ہوتی. اطلبوا العلم من المہد الی اللحد, قبر کی گود تک علم حاصل کرنا ہے. علم کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے, علم کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں. اگر ہم حافظ بن گئے تو مطمئن نہ ہو جائیں, ہم عالم بن گئے, فاضل بن گئے تو مطمئن نہ ہو جائیں. علم کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں.
وفوق كل ذي علم علیم، ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہے، ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے تھے، کہیں ان کے پاس کوئی آیا، پوچھا کسی نے کہ کیا اس وقت آپ سے زیادہ کوئی جانکار ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک نبی، ایک رسول، اس سے زیادہ جانکار کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھے علم زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ، میرا ایک بندہ رہتا ہے دریا کے کنارے، وہاں جا کر اس سے کچھ سیکھو۔ ایک لمبی کہانی ہے، ایک لمبا واقعہ ہے قرآن مجید کے اندر۔ 16ویں پارے کے شروع میں ہی ایک قصہ بیان کیا گیا ہے، اور 15 کے آخر سے ہی سورہ کہف کے اندر یہ واقعہ بیان کر دیا گیا، اور اس میں ان کو علم حاصل ہوا، حکمت ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے پہنچتے ہیں یہاں تک، تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اور صبر کرتے تو اور ان کو علم حاصل ہوتا۔ تو عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا درجہ بہت بڑا رکھا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ علم والا ہے اور ایک بے علم ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو گویا آپ علم والے بنیں گے تو آپ بہت اونچا مقام رکھیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی کوشش کریں، اس لیے کہ علم اس وقت تک نہیں حاصل ہوتا ہے جب تک کہ اس کے اندر عمل نہیں آتا۔ علم کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے۔ اب ہم اپنے گھروں میں جائیں گے، اس کے بعد جانے کے بعد ہمارے سر سے ٹوپی اتر جائے گی، اور ہم محلے میں اس طرح سے گھومیں گے جیسے ایک عام لڑکا گھومتا ہے، پھرتا ہے۔ آپ جائیں گے کسی کے پاس، سلام نہیں کریں گے، جبکہ سلام کرنا ہے، سلام کا رواج دینا ہے۔ آپ بڑے کو، چھوٹے کو، ہر ایک کو سلام کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہنچ گئے، اس کے بعد آپ نے سلام نہیں کیا۔ کہیں گے کس مدرسے میں پڑھتا ہے؟ مدرسہ فیض الرشید۔ اب مدرسہ فیض الرشید میں کیا یہی تعلیم دی جاتی ہے، یہی تربیت کی جاتی ہے؟ آپ سلام کریں، سر سے ٹوپی نہ اتاریں، آپ کی عزت احترام لوگ کریں گے، آپ کو مقام دیں گے، جگہ دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ 2 مہینے جو گھر میں رہیں گے، یہ گویا ایسا لگے گا کہ آپ مدرسے میں ہیں۔ دیکھیے، علم بھی اس وقت تک نہیں حاصل ہوتا ہے جب تک 3 چیزوں کا خیال نہ رکھیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اساتذہ کا احترام کرنا، اساتذہ کی عزت کرنا۔ اگر آپ اساتذہ کی عزت نہیں کر رہے ہیں، ان کا احترام نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کو علم حاصل نہیں ہوگا۔ علم حاصل بھی ہو گیا تو اس علم سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آج بڑے بڑے عالم، فاضل بھی ایسے نظر آئیں گے جو بڑے بڑے اداروں سے ڈگری لے کر اور گھوم رہے ہیں، لیکن ان کی باتوں سے امت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اساتذہ کا احترام نہیں کیا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اساتذہ کا احترام کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس پڑھتے ہیں وہی صرف آپ کے اساتذہ ہیں، جن کے پاس نہیں پڑھتے، بلکہ مدرسے میں جتنے اساتذہ ہیں، چاہے وہ اوپر کلاس کے ہوں، نیچے کلاس کے ہوں، سب کی عزت اور احترام کرنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مدرسے کی چیزوں کا بھی احترام کرنا ہے۔ ہم اور آپ گھر کی چیزوں کا احترام کرتے ہیں، مدرسے کا بورڈ لگا ہوا ہے، اس کو ہم نے توڑ دیا،
اس کی بے حرمتی کی، مدرسے کا لوٹا ہے، مدرسے کا برتن ہے، مدرسے کی ایک ایک چیز کا احترام کرنا ہوگا آپ کو، مدرسے کی ایک ایک چیز کا احترام کرنا ہوگا، تب علم حاصل ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ماں باپ کی اطاعت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی بات مانیں۔ یہ تین چیزوں کا ضرور خیال رکھنا ہے، کہیں بھی آپ جائیں علم حاصل کرنے کے لیے تین چیزوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری۔ ایک اساتذہ کرام کا احترام اور عزت۔ اب یہاں تو یا کہیں بھی ایسا ہے کہ صاحب کسی استاد سے ناراض ہو گئے، اس کو گالی دے دیا، اس کو برا بھلا کہہ دیا۔ استاد ہمیشہ بچوں کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، برائی کوئی بھی استاد کسی کے ساتھ نہیں چاہتے، اس لیے کہ اساتذہ ماں باپ کے درجے میں ہیں، وہ ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح اصلاح اور تربیت کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اگر کسی نے مار دیا یا ڈانٹ دیا، اس کو گالی دے دیا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور ماں باپ کا تو احترام اور عزت کرنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ کر سکتے ہیں، لیکن تین چیزیں ضرور خیال رکھنا ہے: اساتذہ کا احترام اور عزت، دوسری چیز مدرسے کی ساری چیزوں کا احترام اور اس کی رکھوالی کرنا، یہ آپ کے ذمے ہے، اور تیسری چیز ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری۔ اب ہم اور آپ کو یہ سوچ کر یہاں سے جانا ہے کہ ہم مدرسے ہی میں ہیں، مدرسے میں ہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ گویا گھر جا کر بھی آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم مدرسے میں ہیں۔ آپ کا وضاحت، رہنا ہونا، لوگوں سے ملنا جلنا اس انداز سے ہو کہ آپ اتنی اچھی تربیت سیکھ کر آئے ہیں، اتنی اچھی تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی کہیں نہیں اسی مدرسے میں ہی ہم اپنے بچے کو بھیجیں گے، اس لیے کہ وہاں کے بچے اچھے ہوتے ہیں۔ تو آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے جب جائیں تو ساری چیزوں کا خیال رکھیں، بال بھی ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ یہ بھائی یہ تو تیرے نام اور میرے نام کے بال ہیں، ہے نہیں، یہ لوگ کیا پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات ابھی تو رزلٹ بھی سنیں گے ہی، جو کچھ آپ نے پورے سال محنت کی ہے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا، اور اس کو سوچ کر یہ نہ سمجھیں، یعنی اس کو دیکھ کر نتیجہ کو کہ یہ ہماری آخری ہو گئی، اچھا نمبر لے آئے تو گویا ہم نے محنت کی، بلکہ محنت کچھ آپ نے نہیں کیا۔ امتحان یہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز ہے صلاحیت بنانا۔ آپ نے قرآن یاد کر لیا، آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ یہ امتحان کے نمبرات سے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے پورے سال تعلیم حاصل کی، جس کتاب کی اس پر آپ کو صلاحیت حاصل ہو گئی، چاہے فارسی کی پہلی ہو، آمد نامہ ہو، یا جو انگریزی ہندی جو بھی آپ نے پڑھا پورے سال، آپ کو جو صلاحیت حاصل ہو گئی وہی آپ کی دولت ہے، وہی آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے راہ عمل ہے۔ عمل کا راستہ وہی آپ کے لیے طے کرے گا کہ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ اب بنیاد آپ کی کمزور رہے گی جس کتاب میں بھی، تو آگے چل کر آپ کمزور ہی رہیں گے۔ اس لیے جو کمی اگر رہ گئی ہے آپ کی کہ بھائی محنت نہیں کر سکے، تو ابھی بہت زیادہ اوپر نہیں پہنچے ہیں کلاسوں میں، آئندہ سال پھر آئیں تو آپ شروع سے ہی جو کتابیں ملیں ان کو آپ مکمل طور پر تیاری کریں اور محنت کریں، تاکہ اوپر کلاسز میں جب پہنچیں گے آپ تو وہاں پر آپ کے لیے بہت آرام ہوگا، بہت راحت ہوگی۔ آپ 9 صرف پڑھ لیں گے، ابتدائی کتابیں یا جو قواعد ہیں، گرامر ہیں، ان کو آپ جان لیں گے 2-3 سال کے اندر، تو پوری زندگی آپ کو آرام ملے گا۔ یعنی 7 سال 8 سال کی زندگی جو علم حاصل کرنے میں لگائیں گے، انشاءاللہ ان تمام سالوں میں آپ اچھے رہیں گے۔
کب؟ جب بنیادی تعلیم اچھی رہے گی. اگر بنیاد آپ کی اچھی نہیں ہے تو پھر یہ سبق پارا آپ سناتے ہیں، سبق سناتے ہیں، سبق آپ کا جیسا یاد رہے گا وہ بنیاد ہے. سبق اگر کمزور رہتا ہے تو پھر سبق پارے میں کمزوری آ جاتی ہے، پھر سبق پارے میں کمزوری وہ آموختہ میں بھی کمزوری. تو سبق ہمارا اچھا رہے گا تو سبق پارا بھی اچھا رہے گا، سبق پارا اچھا رہے گا تو آموختہ بھی اچھا رہے گا. تو اس طرح سے سلسلہ شروع ہوتا ہے علم کا. اب آپ سبق اچھا رہ رہا ہے تو آخر تک حافظ بن جائیں گے، تب تک وہی حال رہے گا. آپ عالم بن جائیں گے، نو صرف آپ کی اچھی نہیں ہے تو آخر تک آپ اسی کو سمجھنے میں لگائیں گے اور پتا چلا جب جڑ ہی کمزور ہے تو پھر چھت کیسے قائم ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.